بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ایک مکمل ضابط حیات ہے۔ اس کی ہر آیت کسی معجزے سے کم نہیں، بس ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم آپ کو کچھ حیرت انگیز سائنسی حقائق کے بارے میں بتائیں گے جو قرآن میں موجود ہیں۔ جب قرآن کریم نازل ہوا اس وقت یہ حقائق دریافت بھی نہیں ہوئے تھے اور سائنس آج انہیں ثابت کر رہی ہے۔ ناظرین، سائنس ہو، معاشیات ہو یا تاریخ، زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس پر چلنے کے لیے اللہ نے ہمیں کوئی واضح ہدایات نہ دی ہوں۔ قرآن مجید محض دینی اور مذہبی کتاب نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آئیں قرآن کے کچھ دلچسپ حقائق سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہر چیز پانی سے بنی ہے۔ مائکروسکوپ کی ایجاد کے بعد آج سائنس یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ ہر جاندار کے خلیے کا 90% حصہ پانی سے بنا ہوا ہے، لیکن قرآن نے یہ بات 1400 سال پہلے ہی کہہ دی تھی۔ ارشاد الہی ہے، ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ نمبر 2، لوہا باہر سے لایا گیا۔ لوہا اس زمین کی پیداوار نہیں ہے، یہ باہر سے لایا گیا ہے۔ سائنس اس بات کو اب ثابت کر رہی ہے کہ ہزاروں سال پہلے خلا سے ایک میٹیورائٹ زمین پر مارا گیا، جس سے زمین پر لوہا پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات اس طرح بتائی ہے کہ ہم نے لوہا لوگوں کے فائدے کے لیے اتارا، جس میں بڑا ہی زور ہے۔ نمبر 3، آسمان محفوظ چھت ہے۔ سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ آسمان ہمارے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے۔ سورج کی ایسی شعاعیں جو زمین کے لیے نقصان دہ ہیں، آسمان پر موجود لیئر ایسی نقصان دہ شعاعوں کو روک لیتی ہے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ نمبر 4، پہاڑ زمین میں میخیں ہیں۔ یہ پہاڑ زمین کو ایک جگہ جمائے ہوئے ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو زمین ادھر ادھر ڈولنے لگے۔ اس کی جڑیں زمین میں ہماری سوچ سے بھی زیادہ گہری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کے ذریعے گاڑ دیا؟ نمبر 5، کائنات بڑھ رہی ہے۔ کائنات مستقل بڑھ رہی ہے۔ یہ بات 20ویں صدی میں اسٹیفن ہاکنگ نامی سائنسدان نے کہی تھی۔ اس سے پہلے دنیا اس بات کا تصور بھی نہیں رکھتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم اس میں وسعت دینے والے ہیں۔ نمبر 6، سورج اپنے مدار میں حرکت کرتا ہے۔ 19ویں صدی تک دنیا اس بات کو مانتی تھی کہ یہ سورج ایک جگہ رکا ہوا ہے، جبکہ سیارے اور زمین اس کے گرد گردش کرتے ہیں، لیکن یہ تھیوری غلط ثابت ہوئی۔ اب سائنس کہتی ہے کہ سورج بھی اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، اور یہ بات قرآن نے پہلے ہی بتا دی۔ ارشاد الہی ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے، سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ نمبر 7، پیشانی کے ذریعے جھوٹ پکڑنا۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جب کوئی بھی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی پیشانی کی طرف دماغ میں ایک سرگرمی ہوتی ہے اور ایک لب بنتا ہے۔ یہ بات قرآن میں اس طرح بتائی گئی ہے کہ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ نمبر 8، درد کی وجہ۔ درد محسوس کرنے کی صلاحیت ہماری پوری جلد میں ہوتی ہے۔ یہ بات 19ویں صدی میں سائنس نے ثابت کی۔ اس سے پہلے سائنس کہتی تھی کہ درد دماغ کے ذریعے محسوس کیا جاتا ہے۔ اب یہ تھیوری غلط ثابت ہو گئی ہے، جبکہ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا
ارشاد الہی ہے، جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ تو چند سائنسی حقائق تھیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اب ہم چند اہم قرآنی معلومات کا ذکر کرتے ہیں جن کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ نمبر 1، قرآن پاک میں 4 مساجد کا ذکر ہے: مسجد الحرام، مسجد اقصیٰ، مسجد قباء، مسجد زرار۔ قرآن پاک میں 6 شہروں کے نام ہیں: مکہ، مدینہ، مصر، حنین، بابل، ایلا۔ قرآن مجید میں 4 پہاڑوں کے نام ہیں: طور، مصری، صفا، مروہ۔ قرآن پاک میں 4 دھاتوں کے نام ہیں: سونا، چاندی، لوہا، تانبا۔ قرآن پاک میں 4 سبزیوں کے نام ہیں: پیاز، لہسن، ککڑی، ساگ۔ قرآن پاک میں 3 درختوں کے نام ہیں: کھجور، زیتون، بیری۔ قرآن پاک میں 6 پھلوں کے نام ہیں: انجیر، زیتون، انار، کیلا، کھجور، انگور۔ قرآن پاک میں 5 پرندوں کے نام ہیں: ابابیل، ہدہد، کوا، تتر، ٹڈی۔ قرآن پاک میں 10 حشرات الارض کے نام ہیں: چیونٹی، مکھی، مچھر، کیکڑا، شہد کی مکھی، پروانہ، جوں، مینڈک، سانپ، اژدھا۔ قرآن پاک میں 13 جانوروں کے نام ہیں: ہاتھی، اونٹ، گائے، دمبا، بکری، بھیڑیا، گھوڑا، گدھا، سور، بندر، خنزیر، کتا، مچھلی۔ قرآن پاک میں 25 انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں: آدم، ابوالبشر، ادریس، اخنوخ، نوح، شیخ المرسلین، ہود، عابد، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم ابو الانبیاء، اسماعیل ذبیح، اسحاق علیہ السلام، یعقوب اسرائیل، یوسف صدیق، شعیب علیہ السلام، ایوب صابر، ذوالکفل بشر، یونس علیہ السلام، موسیٰ بن عمران کلیم اللہ، ہارون علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیسی علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور محمد بن عبداللہ، خاتم النبیین، سید المرسلین، افضل الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم قرآن مجید کی بدولت بہت سی قوموں کو ترقی عطا فرماتے ہیں۔ آج ہم نے قرآن کریم سے منہ موڑ لیا۔ قرآن مجید کو قسمیں اٹھانے اور ساری عمر جس بیٹی کو قرآن مجید کی تعلیم نہیں دلوائی، اس کی رخصتی کے وقت اس کے سر پر قرآن رکھنے جیسی رسموں میں استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے مقصد نزول کو نہیں سمجھا، بلکہ قرآن مجید کے احکامات کی نافرمانی میں میرے اور آپ کے دن رات گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم قرآن مجید کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی، لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور اس سے مجھے موٹیویشن بھی ملتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔